توجہ ہے یا نہیں؟ یہ معیار حق نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹے لوگ، بے ایمان لوگ زیادہ ہوتے. آپ ہی بتاؤ دنیا میں جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں یا سچ بولنے والے؟ جھوٹ بولنے والے. تو پھر جھوٹوں کو زیادہ عزت ملنی چاہیے، اس لیے کہ وہ کثیر تعداد میں ہے، ان کی میجورٹی ہے. بے ایمان زیادہ ہیں یا ایمان والے زیادہ ہیں؟ آپ کہیں گے بے ایمان زیادہ ہیں. تو کثرت اور قلت یہ معیار حق نہیں قرار پاتا ایک اینگل سے. اس لیے آپ کبھی کثرت پر توجہ نہ کریں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کثرت کس کی طرف زیادہ ہے، آپ یہ نہ دیکھیں تعداد کس کے پاس زیادہ ہے. آپ کو دیکھنا یہ ہے کوالٹی کس کے پاس ہے، آپ کو دیکھنا یہ ہے حق کس کی طرف ہے، آپ کو دیکھنا یہ ہے سچ کس کی طرف ہے. اس لیے کہ اگر کثرت دیکھی جائے تو میدان بدر میں 1000 کا لشکر کافروں کے پاس ہے اور 313 ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کثرت کی بنیاد پر جو ہے وہ معیار حق قائم نہیں ہوتا، کوالٹی کی بنیاد پر معیار حق قائم ہوتا ہے. 313 ہے تو کیا ہوا، مصطفیٰ جان رحمت جس کی طرف کھڑے ہیں وہی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. زندہ باد زندہ اس باد لیے ماشاءاللہ. یہ طریقہ چلا آیا ہے کہ جس کے پاس لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ اونچا سمجھتا ہے، دولت زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ اونچا سمجھتا ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. دولت ہے تو سارے عیب چھپے ہوئے ہیں، دولت ہے تو سب پر پردہ پڑا ہوا ہے، دولت ہے تو پھر جو ہے وہ کوئی بات نہیں، گالی بکنے والا ہو تو بھی عزت ہے، شراب پینے والا ہو تو بھی عزت ہے، جو ہے وہ اللہ اکبر کبیرہ علماء کی توہین کرنے والا ہو تو بھی عزت ہے. نہیں، مسلمانوں اپنی روش کو بدلو. خدا کی قسم اسلام نے یہ معیار نہیں بنایا کہ جس کے پاس کثرت ہو، دولت ہو، برادری ہو وہ عزت پائے گا. نہیں نہیں نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات کیا ہے؟ پوچھو میرے آقا کی ذات سے، حضور بتائیں گے. جس وقت کعبہ فتح ہوا، فتح مکہ کے دن، میرے آقا نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. میں نے تاریخ پڑھی ہے. عتاب بن اسید کو حضور نے والی مکہ بنایا تھا. ایمان نہیں لائے تھے بہت سے لوگ اس وقت تک. کسی نے کہا کہ آج کے دن معاذ اللہ رب العالمین ان کو اس سے جو ہے وہ اچھا کوئی انسان نہ مل سکا. اور جو الفاظ کہے وہ میں اپنی زبان سے دہرانا نہیں چاہتا، لیکن بڑے غلیظ قسم کی بات کی کہ آج کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر کوئی دولت مند نہ مل سکا، کوئی پیسے والا نہ مل سکا، کوئی سردار نہ مل سکا جسے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے اذان کا حکم دیتے. ایک حبشہ کے غلام کو، ایک کالے رنگ والی صورت والے کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے. حضرت بلال حبشی نے جب یہ سنا تو دل ٹوٹ گیا، دل دکھ گیا کہ اللہ اکبر کبیرہ، آج بھی میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں متاع زندگی لٹا چکا ہوں، لیکن لوگ مجھے اس انداز سے پکارتے ہیں، اس انداز سے میرا نام لیتے ہیں، اس انداز سے میرے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. دل دکھ گیا، آنکھوں سے گرم گرم جو ہے وہ آنسو کے قطرے جاری ہو گئے. مصطفیٰ جان رحمت کو خبر ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کا دل تڑپ گیا. ابھی حضور کچھ کہنا چاہتے تھے کہ مشیت خداوندی نے اللہ اکبر حضرت جبریل امین کو بھیج دیا اور حضرت جبریل امین حاضر ہو کر کہتے یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرما دیں کہ عزت کا معیار کثرت کی بنیاد پر نہیں ہے، عزت کا معیار دولت کی بنیاد پر نہیں ہے، عزت کا معیار برادری کی بنیاد پر نہیں ہے. پھر کس بنیاد پر ہے؟ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے یہاں عزت کا معیار تقوی کی بنیاد پر ہے، کوالٹی کی بنیاد پر ہے. جو جتنا متقی ہے، جو جتنا پرہیزگار ہے، اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے. ہوتا ہے تو ہوتا رہے گاؤں کا چودھری، ہوتا ہے تو ہوتا رہے گاؤں کا پردھان، سرپنچ ہوتا رہے، کوئی جو ہے وہ ودھائک ہوتا رہے، لیکن اسلام کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو جتنی بڑی پوسٹ پر ہوگا اس کو اتنی زیادہ عزت دی جائے گی. نہیں نہیں، جو جتنا متقی ہوگا اس کو اتنی عزت دی جائے گی، جو جتنا پرہیزگار ہوگا اس کو اتنی عزت دی جائے گی. اپنی اس روش کو ٹھیک کرو اور اس روش کو اچھا کرنے کی کوشش کرو. آج طریقہ کار ہمارا یہ بن گیا ہے، ہم عزت بھی ان کو دیتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس دولت ہے، اور چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ شرابی ہو، جھوٹے ہو، مکار ہو، پھر بھی عزت انہی کو ملتی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قوم کے بچے دیکھتے ہیں کہ دولت کمانا سب سے بڑی بات ہے، سرمایہ کمانا سب سے بڑی بات ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دولت کمانے کے بعد شراب بھی پیتے رہیں گے عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. دولت کمانے کے بعد بدکاری کرتے رہیں گے عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. دولت کمانے کے بعد لوگوں کو گالیاں دیتے رہیں گے عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس لیے بیہودہ اور اوباش لوگوں کو عزت دینا بند کرو.
متقیوں کو عزت دو، متقیوں کی دعوت کرو۔ میرے آقا نے نہیں ارشاد فرمایا لا یاکل طعامک الا التقی، تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی انسان، اور دوستی مت کرو مگر پرہیزگاروں سے، لیکن تمہاری دوستیاں ہیں اوباشوں سے، دوستیاں ہیں غنڈوں سے، بدماشوں سے۔ صاحب کس بنیاد پر، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اگر بدماشوں سے جو ہے وہ گنڈوں سے ہماری دوستی نہیں ہوگی تو مصیبت کے وقت میں ہمارے کام کون آئے گا؟ کوئی ہمارا کالر پکڑے گا، ہمیں چھڑائے گا کون؟ اس لیے شادی ہو تو گنڈوں کو بلا لو، بیاہ ہو تو بدماشوں کو سب سے پہلے بلا لو۔ کیوں بلا لو؟ صاحب دولت والا ہے، بھلے ہی زانی ہے، بھلے ہی شرابی ہے، بھلے ہی جواری ہے، اس کو بلاؤ، اس کو پروٹوکول دو، عزت دو، تکریم دو۔ صاحب ایک اوباش آتا ہے شادی میں، گنڈا، گالی بکنے والا، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، پورے لوگ اس کے ارد گرد ایسے ناچتے ہیں جیسے کتنے بڑے پیر صاحب آ گئے ہوں کہ سارے لوگ انہی کے ارد گرد ناچ رہے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ کس نے تمہیں سکھایا؟ یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ بےہودوں اور اوباشوں کو عزت دو گے اور وہ مصیبت میں تمہارے کام آئیں گے؟ نہیں نہیں، مصیبت میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ اگر مصیبت میں کسی کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو بریلی کے تاجدار نے طریقہ دیا، غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اگر مصیبت کے وقت میں سہارا ڈھونڈو گے تو نبی تمہارے سہارا ہے۔ اس لیے نیکیوں کی طرف توجہ کرو، نیکوں کی طرف توجہ۔ ایسے لوگوں کو اپنی دعوت میں بلاؤ، ایسے لوگوں کو عزت دو جو صرف سرمایہ نہیں رکھتے بلکہ تقوی بھی رکھتے ہیں، پرہیزگاری بھی رکھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں۔ اب تو کنڈیشن یہ ہے کہ جلسوں کے اشتہار بھی اگر آپ پڑھیے تو اس میں معززین شہر کے نام پڑھیے اوپر سے نیچے تک، تو آپ کو اس میں 2-4 عدد جو ہے وہ آپ کو شرابی، گالی بکنے والے، زبان کے خراب لوگ مل جائیں گے، اور محلے کا تہجد گزار کا نام آپ کبھی نہیں دیکھیں گے پوسٹر میں، اس کا بھی نام دیا گیا۔ اگر آپ محلے کے 5 وقت کے نمازی کو اپنی محفل میں آگے بیٹھائیں گے تو آپ کے بچے نمازی بنیں گے، اور اگر آپ محفل میں، شادی میں، ولیمے میں، ریسپشن میں جو ہے وہ قوم کے غنڈوں اور اوباشوں کو آگے بیٹھائیں گے تو آپ کے بچے بھی غنڈے اور اوباش بنیں گے۔ اس لیے اللہ اکبر، کثرت کی طرف مت جاؤ، کوالٹی کی طرف جاؤ۔ کثرت کی طرف مت جاؤ، کوالٹی کی طرف جاؤ، اور کوشش کرو کہ تمہارے سماج اور معاشرے میں نیک لوگوں کی پیدائش ہو سکے، نیک لوگ پیدا ہو سکیں، نیکیوں پر سبقت کر سکیں۔ بس تھوڑی دیر اور درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد۔